أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ صفحہ نمبر 15، رکوع نمبر 12. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ان آیات مبارکہ میں جیسا کہ پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، آج بھی ان کے ایک اور دشمنی کی طرف اشارہ ہے. بنی اسرائیل وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، وہ ان کو دشمن مانتے تھے اپنا، اور ان کی محبت اور میلان زیادہ تر حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف تھا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس قوم پہ بھی عذاب آیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس پہ، تو اسی طرح ان یہودیوں پر بھی جتنے بھی عذاب آئے، اگر فرشتے کی ضرورت پڑی تو کون سا فرشتہ وہاں پر آیا عذاب دینے کے لیے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، سارے عذاب یہی لے کر آتا. اور میکائیل علیہ السلام یہ بارشوں کا فرشتہ ہے، رزق کا فرشتہ ہے، تو کہتے تھے کہ وہ اچھا فرشتہ ہے، وہ ہمیں بارش اور رزق دیتا ہے، ہم اسی کو مانتے. ایک وجہ ان کی دشمنی کی یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیا کہ جا کر فلاں بندے کو میرا نبی بناؤ. انہیں چاہیے تھا کہ ہمارے لوگوں میں آتے، ان پہ کسی پہ وحی اتارتے، یہ جا کے مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام پہ اترے، وحی اتاری. تو اس بات پہ انہوں نے ان کو دشمن بنائے رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، آپ علیہ السلام کو ارشاد ہے، من کانا جو ہے عدو دشمن لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، جبریل بھی بولتے ہیں جبرائیل بھی بولتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. تو جبریل علیہ السلام کا جو دشمن ہے، تو اگر آپ اس وجہ سے دشمنی کرتے ہو کہ انہوں نے قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، تو بات یہ ہے فَإِنَّهُ پس بے شک وہ نزلہ نازل کیا ہے اس نے، اتارا ہے اس نے اس قرآن کو، علی قلبک آپ کے دل پر اے پیغمبر علیہ السلام، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے. خود اپنی طرف سے انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ جا کر میرے بندے کو یہ پیغام پہنچاؤ. اور یہ کتاب تو ایسی ہے مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے. وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور بشارت ہے، یعنی خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا، اس شکایت کا ازالہ کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ لوگوں کا دشمنی رکھنا بیکار ہے، کیونکہ وہ خود نہیں آئے بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم تھا. اگر آپ اس بات پہ ان کو دشمن مانتے ہو تو یہ غلط ہے. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک یہودی آیا آپ علیہ السلام کے پاس، اس کا نام تھا ابن سوریہ. تو کہنے لگا کہ میں آپ سے
کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، 4 سوالات کرنا چاہتا ہوں، ان کے جوابات دے دو آپ ٹھیک ٹھاک تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو، تو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ کے نیند کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کہہ رہے تھے ہم جاننا چاہتے ہیں آپ حقیقی واقعی سچ میں پیغمبر ہے یا ویسے دعویٰ کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں آپ اپنے خواب اور نیند کے بارے میں بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کو جواب دیا کہ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، وہ جب سو بھی جاتے تھے تو ان کا دل جاگتا رہتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی لیکن دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہماری کتابوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ پیغمبر کی یہ نشانی ہونی چاہیے، یہ ہوگی آخری پیغمبر جب آئیں گے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آدمی کا جب بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے تو یہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی 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 باپ جیسا ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ پہلے فرمایا، اس سے پہلے یہ پوچھا کہ ایک بچہ جب ہوتا ہے تو اس میں ماں کا کیا حصہ ہے اور باپ کا کیا حصہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اما العظام والعصب والعروق فمن الرجل، بچے میں ہڈیاں، رگیں، یہ چیزیں اور پٹھے یہ مرد کی طرف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا اللَّحْمُ وَالدَّمُ وَالظُّفْرُ وَالشَّعْرُ فَمِنَ الْمَرْأَةِ، اور بچے کا گوشت، خون، ناخن اور بال یہ ماں کی طرف سے آتے ہیں، تو یہ مل کر پورا انسان بن جاتا ہے۔ تو ہر بچہ یہ ماں باپ کے اجزاء کا مرکب ہوتا ہے۔ تو کون کون سی چیزیں آپ نے بتائی؟ فرمایا کہ ہڈیاں، پٹھے اور رگیں یہ باپ کی طرف سے ہے، اور خون، گوشت، ناخن اور بال یہ ماں کی طرف سے ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو اگر ایسا ہے تو پھر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بالکل ماں جیسے لگتا ہے اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بچہ باپ جیسا لگتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کی طرح پھر لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جس کا بھی پانی غالب آ جاتا ہے تو اس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے بچہ۔ تو اگر باپ کا پانی غالب آیا تو باپ جیسا لگتا ہے، ماں کا پانی غالب آتا ہے تو ماں جیسا لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا صدقت، آپ نے بالکل سچ کہا، ایسا ہی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ایسا لکھا ہے۔ پھر پوچھا تیسرا سوال کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا تھا؟ اب یہ ایسی بات ہے کہ آپ علیہ السلام امی ہے، ان پڑھ ہے، کوئی کتاب پڑھ نہیں سکتے، تو وہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے پتہ ہوگا ان کو جو پرانے زمانے کی ایک بات ہے، ایک واقعہ، ایک خاص واقعہ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے کسی نے تاریخ نہیں پڑھی، مثال کے طور پر، اور میں آپ سے پوچھوں کہ جو الیگزینڈر دا گریٹ تھا نا، جب وہ وہاں سے نکلا یونان سے تو اس نے کیا کیا تھا، یا اس نے کون سی بات کہی تھی مثال کے طور پر؟ تو اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ بلکہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے تو آپ کو کیسے پتہ چلے؟ کبھی مدرسے نہیں گئے، کبھی اسکول نہیں گئے۔ تو یہی حالت آپ علیہ السلام کی تھی کہ وہ نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو ان سے پوچھا کہ چلو یہ بتاؤ کہ اسرائیل نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا ہے، میں وہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان اسرائیل پر شدید مرض طاری ہوا، بیمار ہوئے، تو اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو میں اپنے اوپر ہر وہ چیز منع کر دوں گا، اس سے رک جاؤں گا کھانے سے، اپنے اوپر حرام کر دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ تھے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ۔ تو وہ کہنے لگا صدقت، یہ بھی آپ نے سچ کہا۔ اب 3 باتوں کا جواب مل گیا
چوتھی بات بقیت خصلہ، اور اگر آپ نے وہ سچ سچ بتایا نا تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ چوتھی بات بھی پوچھو۔ وہ تو جو جواب آتا تھا وہی ہوتی تھی ڈائریکٹ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ وہی کون لاتا ہے تمہاری طرف، آپ کی طرف وہی کون لاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، جو کہ حق ہے اور سچ۔ تو نے کہا نہیں، اب تو ہم نہیں ایمان لانے والے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، ینزل بالقتال والشدہ، یہ قتال کا اور سخت سخت احکامات جو ہمارے اوپر آئے نا، جو پچھلے ان کا ذکر ہو چکا ہے، یہ سارے تو جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے، یہ تو ہمارا دشمن ہی، ہمارا دوست نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا وَرَسُولُنَا مِيكَائِيلُ يَأْتِي بِالْبِشْرِ وَالرَّخَاءِ، اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو اپنا جو فرشتہ ہے وہ میکائیل علیہ السلام ہے، جو اپنے ساتھ آسانیاں لاتا ہے، بارشیں لاتا ہے، ہمیں رزق کا وہ فیصلے کرتا ہے۔ تو فَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي يَأْتِيكَ آمَنَّا بِكَ، اگر میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس وہی لاتے نا تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے، لیکن اب تو جبرائیل لے کر آتے ہیں تو ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جبرائیل کا دشمن ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، آگے آیت میں آئے گا انشاءاللہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کا دشمن ہوں۔ اور جبرائیل کا اس بات پہ آپ لوگ اگر دشمنی کرتے ہو کہ اس نے قرآن آپ علیہ السلام پہ اتارا، تو یہ تو میں نے حکم دیا ان کو کہ آپ علیہ السلام پہ قرآن اتارو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ شروع کہاں سے ہوئی یہ بات، یہ کب سے آپ دشمن سمجھنے لگے ان کو؟ تو اس نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ بیت المقدس جو ہے نا، یہودیوں کا قبلہ ہے، آج کل بھی اسی کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر ہیکل سلیمانی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے تو یہودی ادھر آباد ہے، اور بیت المقدس جو ہماری مسجد ہے، مسجد اقصیٰ ہے، تو وہاں پر یہودیوں کی بھی عبادت گاہ ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے سارا توڑ پھوڑ کے برباد کیا تھا، بیت المقدس کو شہید کیا تھا۔ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ ایسا ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام ہوگا بخت نصر، اور وہ ہمارے اس بیت المقدس کو گھرائے گا۔ تو ہم نے اس کی نشانیاں ڈھونڈی، نام ڈھونڈا، تو ہمیں وہ بندہ مل گیا۔ جب ہم جانے لگے وہاں پر ان سے قتال کرنے، یہ ان کی بات تھی، یہودیوں کی بات تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لکھا ہے کہ یہ بیت المقدس گرائے گا تو پھر آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہو، یہ جو جاتے ہو کیا پتہ یہ وہ ہے یا نہیں، اگر وہ ہے تو وہی گرائے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں منع کیا، تو بخت نصر اس وقت تو اتنا طاقتور نہیں تھا، پھر بعد میں اس نے زور پکڑا، طاقت آئی، اور اس نے جا کر ہمارے بیت المقدس کو گرا دیا، تو تب سے ہمارے یہ دشمن ہے۔ تو یہ ان کی ایک قصہ تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان عدوا لجبریل، وہ شخص عدوً جو دشمن ہے لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک وہ تو نزلہ نازل کیا ہے اس نے اس کتاب کو علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں کیا، مصدقاً یہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے یا آپ کے سامنے ہے، یعنی تورات، وہدن اور یہ کتاب ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ تو صرف مومنوں کے لیے ہدایت۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اگر کہتے ہو ہدایت ہے تو ہدایت صرف مومنوں کے لیے ہے، کیا کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں قرآن سب کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، تو کافروں کے لیے کیا ہدایت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلے بھی گزر چکا ہے کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ مومن لوگ اور متقی لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تو اس لیے کہا کہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ لوگ نفع اٹھانے والے ہیں۔ ویسے ہے تو کافروں کے لیے بھی، لیکن وہ پڑھتے ہیں، کیا وہ نفع اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے۔ یہ مسجد سب کے لیے ہے، مثال کے طور پر سب لوگ آئیں گے، لیکن ہم ایسے تو نہیں کہ یہ جاپانیوں کی مسجد ہے، کیوں؟ اگر وہ ایمان لائے وہ آ جائے تو ان کی بھی مسجد ہو جائے گی۔ مسجد تو ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد ہے، تو یہ ہماری ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے مسجد نہیں ہے، وہ ایمان لائے تو ان کا بھی مسجد ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن سب کی کتاب ہے،
لیکن مومن لوگ اس کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی و بشرا، یہ ہدایت ہے و بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اچھا آگے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ، ایک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا بھی ایک قصہ اسی تفسیری میں، تفسیر کبیر اس کا نام ہے، عربی میں ہے، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے آس پاس جو یہودی تھے تو کبھی کبھی ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک دن یہودی نے بہت زیادہ ویلکم کیا اور بہت خوش ہوئے، اور یہود کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اور آپ سے دلی لگاؤ ہے، آپ ہمارے پاس آتے ہو، بیٹھتے ہو، ہماری بات سنتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس لیے نہیں آتا کہ مجھے والیاذ باللہ اپنے ایمان میں شک ہے اور میں آپ کے پاس آ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی یہودی بن جاؤں، اس لیے میں تھوڑی آتا ہوں۔ اچھا کس لیے آتے ہیں پھر؟ فرمانے لگے میں تو اس لیے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی باتیں سنوں اور تورات میں دیکھوں کہ تورات کے کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری کتاب کی تصدیق کرتی ہے یا ہمارے پیغمبر کی، اور یہ جو ہے کیا نام ہے یہ اس کا، اور کہ قرآن پاک میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو تورات کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو میں تو اس بات کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ تو وہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی باتیں، بہت ساری باتیں قرآن جیسی ہیں اور قرآن کی بہت ساری باتیں تورات جیسی ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام ہے، دونوں آپس میں مناسبت ہے۔ اب تو اس میں تحریف ہو گئی، اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی، اب تو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ مل ملا کے تو اب زیادہ نہیں ہے، لیکن اصل جو تورات تھی وہ بھی تو اللہ کی کتاب تھی، تو اس میں بھی اسی طرح احکامات ہے کہ شرک نہیں کرنا آپ لوگوں نے، جس طرح قرآن میں ہے، اور قیامت کا تذکرہ اور یہ ساری چیزیں اس میں بھی تھی۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہیں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بتایا، تو آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگے ذاک عدونا یطلع محمد علی اسرارنا، کہ یہ جو جبریل ہے نا جو آپ کے پیغمبر پر قرآن نازل کرتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہماری چھپی چھپی باتیں، راز کی باتیں آپ کے نبی کو بتاتے ہیں۔ یطلع محمد علی اسرارنا، جو ہمارے راز کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں، یہ ہمارا دشمن۔ انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا مدینے، یہ انہوں نے ہمارے درمیان اور یہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، یہ سردار بن گئے، ہم ان سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو ایک جگہ باتوں میں لگا دیا اور ایک منصوبہ یہ بنایا کہ ہم یہاں سے دیوار ان کے اوپر گرا دیں گے۔ تو ادھر سے آپ علیہ السلام کو وحی آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ایسی پلاننگ ہے، ایسا منصوبہ ہے، تو ان کا راز تو فاش ہو گیا۔ تو ایک بات ایسی بھی تھی، یا پھر یہی یہودی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں زہر ملایا تھا، تو وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتا دیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ ذاک عدونا، یہ ہمارا دشمن ہے، یطلع محمد علی اسرارنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری راز کی باتیں بتاتا ہے، اور دوسری کیا کرتا ہے، وہو صاحب کل خسف وعذاب، ہر عذاب کا جو ہے وہ لانے والا وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو قوم سمود پر چیخ ماری تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری تھی۔ جو قوم لوط پہ عذاب آیا تھا کہ زمین اس کی اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے، پھر وہاں سے الٹا کر کے ان کے اوپر گرایا، تو وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے نوک پر اٹھایا تھا سارا کچھ۔ اللہ نے بہت طاقت دی ہے، 600 پر ہے اس کے، 2 پر بچھائے تو مشرق اور مغرب کو کور کر لیتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ 2 کام ہیں۔ اچھا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جس طرح پہلے بتایا کہ وہ جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام یجیء بالخصب والسلم، وہ اپنے ساتھ نرمیاں لاتا ہے اور یہ اچھے کام وہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، وما منزلتہما من اللہ، اللہ کے نزدیک ان دونوں کا کیا مرتبہ ہے یہ بھی بتائیں۔ تو کہنے لگے کہ ایک اللہ کے دائیں طرف ہے، دوسرا بائیں طرف ہے، یعنی اللہ کے ہاں قریب منزلہ ہے، قریب ہے سب کے یہ دونوں فرشتے۔
اور پھر کہنے لگے کہ جبریل جو ہے نا یہ میکائیل کا دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام جو ہے یہ جبرائیل کا دشمن ہے، آپس میں ان کی لگتی بھی نہیں ہے، اور ہمارا دشمن حضرت جبرائیل ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے علیہ السلام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پہ ان سے ایک بات کہی کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر دونوں اللہ کے قریب ہے دونوں فرشتے، تو یہ دونوں اللہ کے قریب ہے، جبرائیل یہ میکائیل کا دشمن نہیں ہو سکتا، میکائیل اس کا دشمن نہیں ہو سکتا جبرائیل علیہ السلام کا، اور جو شخص ان کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی، اور وہاں سے اٹھے اور ارادہ کیا کہ جا کر میں آپ علیہ السلام کو یہ واقعہ سناؤں گا کہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا، میں نے ایسی بات کہی۔ تو کیا دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، میں آپ کو نئی آیت نہ سناؤں جو اللہ نے ابھی ابھی نازل کی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ تو آپ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، من کان عدوا للہ، من کان وہ شخص جو ہے عدوا للہ اللہ کا دشمن، وملائکتہ اور فرشتوں کا دشمن، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا دشمن، وجبریل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن، فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ بتانے والا تھا آپ کو، لیکن اللہ نے میری بات پہلے سن لی تھی اور آپ کو پہلے سے بتا دی تھی۔ اس کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری۔ ایک عالم نے ان ساری باتوں کو جمع کیا ہے، اس کو نام ہی موافقات عمر دیا ہے، کہ وہ باتیں جو حضرت عمر کے ذہن میں پہلے آئی اور اسی کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا اور اسی کے مطابق فیصلہ دیا۔ بہت ساری ایسی جگہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ ان کا دشمن ہے۔ یہ اگر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا دشمن ہے۔ تو اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا یا فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرنا، یہ لوگ کچھ نہیں ضرر پہنچا سکتے، یہ اللہ کا کیا بگاڑ دیں گے؟ اگر اللہ سے کوئی دشمنی کرتا بھی ہے، فرشتوں سے کرتا ہے، تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے؟ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اللہ چاہے تو اس سے کیا ضرر پہنچا سکتا ہے؟ اسے ایک لحظہ میں، ایک سیکنڈ میں تباہ و برباد کر سکتا، اور یہاں نہیں بھی کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے ساتھ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب جہنم، اور یہ سارا۔ تو اللہ ہمارا بگاڑ سکتا ہے سب کچھ، ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو کیوں اللہ کو دشمنی سے پالیں؟ آگے آیت وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ ایک اور یہودی آیا یا یہی آیا، اس نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کوئی ایسی حق بات لے کر ہی نہیں آئے، کوئی واضح نشانی ہی نہیں لے کر آئے جس پہ ہم ایمان لائیں، سچ بات لے کر ہی نہیں آئے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور تحقیق انزلنا نازل کیا ہے ہم نے الیک آپ کی طرف آیات ایسی آیتیں، ایسا قرآن، بینات جو بالکل واضح ہیں، وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتا اس کا الا الفاسقون مگر فاسق لوگ، فاسق جو حد سے گزرنے والے۔ اوکلما کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اوکلما کیا جب، عاہدوا عہدن یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو نبذہ توڑ دیتے ہیں اس کو، فریق منہم ان میں سے گروہ، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان میں سے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ پہلے سے وعدے کیا کرتے تھے، اور مشرکوں پر یہ اس لیے وہ کہا کرتے تھے ان کو کہ ایک نبی آئیں گے، اور اللہ سے مانگتے بھی تھے، تو ان کے ساتھ مل کر ہم آپ لوگوں کو ختم کر دیں گے، آپ پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے تو انہوں نے توڑ دیا۔ نبذہ فریق منہم ان میں سے ایک گروہ نے وہ وعدہ توڑ دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون کیونکہ سب کے سب یہودی، وہ یہودی نہیں تھے، کچھ یہودی مسلمان بھی ہو گئے تھے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے اور بھی یہودی مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ کیا مطلب؟ ایک گروہ مطلب بہت سارے، بل اکثرہم اللہ نے فرمایا اکثر لوگ ان میں ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ پھر اس بات کا انکار کر دیتے۔ آگے بھی اسی کے متعلق بات ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں
پڑھیں گے، پھر کچھ جادو وغیرہ کے متعلق باتیں ہیں اس کی بھی حقیقت بیان کریں گے، تو خود بھی اور پھر دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ کہ اگلے درس میں خاص طور پر شریک ہو۔ ترجمہ دیکھیں، قل آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، من کان وہ جو ہے عدوا دشمن، لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک وہ تو نزلہ نازل کیا ہے اس نے اس کتاب کو، علی قلبک تم آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی یعنی تورات یا آپ کے سامنے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، کیونکہ وہی نفع اٹھانے والے ہیں۔ من کانا وہ شخص جو ہے عدواً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور فرشتوں کا، ورسلہ اور پیغمبروں کا، اور اس کے پیغمبروں کا اور اس کے فرشتوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور تحقیق نازل کیا ہے ہم نے، الیک آپ کی طرف، آیات ایسی آیتیں یا ایسا قرآن، بینات جو واضح ہیں، وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتا اس کا، الا الفاسقون مگر فاسق لوگ۔ او کلما یہ کیا معاملہ ہے، او کلما کہ جب، عاہدو عہدن یہ لوگ کوئی عہد کرتے ہیں کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو نبذہ فریق منہم بہت سے وعدے انہوں نے توڑ بھی دیے، ان میں سے ایک وعدہ وہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مشرکین کے خلاف یعنی آپ کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں کریں گے۔ تو ایک جنگ آیا، پھر جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، بنو قریظہ ان میں سے ایسے تھے، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جنہوں نے چپ چپ کر ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ہی کام شروع کر دیا۔ تو جب جنگ ختم ہوا، لمبا واقعہ کسی دن انشاءاللہ وہ واقعہ سنا دیں گے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ ختم ہوا پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سب کو پھر مدینہ منورہ سے نکال لیے۔ تو ایک وعدہ خلافی ان کی یہ بھی ہے، اور بہت سارے وعدے جو انہوں نے خلاف ورزی کی پچھلے ان کے احوال ذکر بھی کیے جا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبذہ توڑ دیا اس وعدے کو، فریق منہم تم میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم بلکہ اکثر وہ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔